اس کی ماں بڑا ہی زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے۔ لگتا ہے اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا۔ سمرون کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا، اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے۔ یہاں ایک لڑکی پہلے معین الدین سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کسی سلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ معین الدین کی سنجیدگی اور چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، معین الدین کو پہلے اپنی شادی کا معاملہ طے کرنا چاہیے، اس کے بعد شمس الدین اور خطلخا کے متعلق سوچنا چاہیے، اس لیے کہ معین الدین ان دونوں سے بڑا ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تب سمرون کچھ سوچتے ہوئے اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، معین الدین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ بڑا معتبر، بڑا ہمدرد اور بڑا قابل اعتبار قسم کا شخص ہے۔ سنو، اس کے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر کچھ سوچا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میری بچیوں، آج معین الدین، شمس الدین اور خطلخا کی دعوت کا ایسا عمدہ اہتمام کرو کہ ہمارے ہاں ان کی یہ دعوت ایک ایسی یادگار بن کر رہ جائے۔ کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور کسی چیز کی میرے بچوں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دعوت کے لیے جو جو چیز تم نے منگانی ہے وہ کہو، میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اٹھو اور مطبخہ کی طرف جاؤ اور جس چیز کی کمی ہے وہ پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر مرسینہ، جمارہ اور مشال اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا شروع کیا۔ سمرون میرے بھائی، یہ جو معین الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کے لیے ہماری بیٹی جمارہ کا ہاتھ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ چند دنوں ان کے ہاں رہ کر آیا ہوں، لہٰذا میں ان کے اخلاق و کردار اور ان کی انسان دوستی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی اگر تم برا نہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارہ سے چھوٹی ہی صحیح، لیکن وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ ماں ان کی مر چکی ہے۔ بھائی یا بڑی بہن ہو تب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا۔ اب میں ہی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ کا بھی کہیں اچھا سا رشتہ طے ہو جائے اور میں کم از کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہو جاؤں۔ کارلوس کے خاموش رہنے پر مسکراتے ہوئے سمرون کہنے لگا، یاد رکھنا میرے لیے مرسینہ اور مشال ایسی ہیں جیسے جمارہ۔ جیسے مجھے جمارہ کے رشتے کی فکر ہے، ایسی ان دونوں بیٹیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے معین الدین کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رکھی ہے۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، اگر مرسینہ کا ہاتھ معین الدین کو دے دیا جائے تم کیسا محسوس کرو گے؟ کارلوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو سمرون میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو معین الدین جیسا زندگی کا ساتھی مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر، اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی واقعہ اور ہماری عزت میں کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہ معاملہ لیکن بڑا الجھا ہوا ہے۔ معین الدین پہلے ایک لڑکی سے دھوکہ کھا چکا ہے اور وہ لڑکی بھی نصرانی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس رشتے پر یہاں اپنی شادی کے لیے تیار بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو سمرون کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ازبل بول پڑی اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینہ کا بھی اندیہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میں جمارہ کے سلسلے میں بھی بڑی محتاط تھی۔ جمارہ نے پہلے شمس الدین کو دیکھ رکھا تھا، بلکہ معین الدین، شمس الدین و خطلخا اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاں آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بے حد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دیے اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے، تب میں نے معین الدین سے پوچھا تھا کہ بیٹے جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آ جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے میں اتنے دن کیسے لگ گئے؟ اس پر معین الدین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ان تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ کسی نصرانی سمرون کو ارمنی محلے میں تلاش کرتے رہے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بھائی بتا چکے ہیں۔ خطلخا کی اپنی پھپھی ذات سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارہ کا رشتہ شمس الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گی،
رہی بات مرسینہ کی، تو پہلے اس کے متعلق مرسینہ کا عندیہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس کے لیے راضی ہو جائے پھر معید الدین سے اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر معید الدین سے بات کی تو وہ فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پہلے میں یہ بات شمس الدین اور خطلہ دونوں کے کانوں میں ڈالوں گی، وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتے پر وہ معید الدین کو تیار کریں۔ پھر جب جمارہ اور شمس الدین کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو میں اسی بہانے حلب جاؤں گی، معید الدین کی ماں سے ملوں گی اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں معید الدین جو ان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے، جب شمس الدین خطلہ اور خود ان کی ماں زور ڈالے گی تو میرے خیال میں معید الدین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی فی الحال اس سلسلے میں معید الدین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں، ہم اپنی بیٹی مرسینہ کا عندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوششیں شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود اس میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مرسینہ سے بات کروں گی، پھر دیکھیں گے وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ازبل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے کمرے میں جمارہ داخل ہوئی تھی اور دعوت کے لیے جو اشیاء اس کو چاہیے تھی وہ اس نے اپنے باپ سمرون سے کہہ دی تھی۔ اس پر سمرون اٹھا اور بازار چلا گیا۔ پھر ازبل بھی انہیں اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ یہاں بیٹھیں، میں ذرا مطبخ میں لڑکوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور پھر ذرا اس موضوع پر میں اپنی بیٹی مرسینہ سے بھی بات کر لوں گی۔ ازبل بھی اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارہ، مرسینہ اور مشال تینوں کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ازبل تھوڑی دیر تک دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ بیٹی تم ذرا میرے ساتھ آؤ، جمارہ اور مشال تم دونوں یہیں رہو، جو کام کر رہی ہیں اس میں لگی رہو۔ پھر ازبل نے آگے بڑھ کر مرسینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باورچی خانے سے ملک جو کمرہ تھا اس میں لے گئیں۔ اس موقع پر جمارہ اور مشال کو بھی جستجو ہوئی، دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر جمارہ نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے کے برتے کے پیچھے جا کر دونوں کھڑی ہو گئی۔ اس کمرے میں ازبل مرسینہ کو لے کر گئی تھی۔ دونوں نے دیکھا ایک نشست پر ازبل نے اپنے ساتھ مرسینہ کو بٹھا لیا تھا۔ پھر بڑی شفقت بڑے پیار میں مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، میں صرف تیری چچی ہی نہیں ہوں، تیری خالہ بھی ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بیٹے، ہر لڑکی اپنا گھر آباد کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسی فکر مجھے اپنی بیٹی جمارہ کی ہے ایسی تمہاری بھی ہے۔ تمہاری مارنے والی ماں میری سگی بہن تھی، اس لیے اب تم دونوں کی جمارہ کی طرح ہی میں ہی ماں ہوں۔ بیٹی کوئی چیز مجھ سے چھپانا مت۔ دیکھو جمارہ کی نسبت آج کل میں سمجھتی ہوں شمس الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹے مجھے تمہاری بھی فکر ہے، اس سلسلے میں کارلوس بھائی سے بات کر کے آئی ہوں۔ میری بچی، اگر ہم تمہارا رشتہ امیر معید الدین سے طے کرنے کی کوشش کریں تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مرسینہ چونک سی پڑی۔ لرزنے کے انداز میں اس نے اپنی خالہ ازبل کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، خالہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں امیر معید الدین، کہاں میں، وہ سعادت و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ، جبکہ میں ان کے مقابلے میں نظر فریب، سبزہ زار اور انحطاط و زوال برا ہجر و فراق ہوں۔ خالہ وہ بڑے زیرک اور فرزانہ ہیں، اپنے دشمن کے لیے تباہی کے غار کھول دینے والے ہیں۔ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ازبل بول پڑی، میری بیٹی یہ بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حسن سے نوازا ہے، فطرت نے تمہیں خوبصورتیوں کی ساری رعناتیاں عطا کی ہیں، قدرت نے تمہیں لا انتہا جمال کی ساری دلکشیوں سے سنوارا ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت، تمہارے منہ لینے والی آنکھیں، دیکھنے والے کیے بہاروں کے چمن نظاروں، نور آلودہ تبسم اور اجالوں کے تبرناک شان چھوڑ کر رکھتی ہیں۔ تم میرے سامنے اپنا اور معید الدین کی شخصیت کا موازنہ نہ کرو، تم اپنی شخصیت سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگر میرے امیر معید الدین کے لیے ہزاروں رشتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہوئے تمہارے لیے بھی ہزاروں رشتے آ سکتے ہیں۔ میں تو تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم تمہیں امیر معید الدین کی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں تو کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ نے ازبل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، خالہ جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔
اگر امیر مجد الدین کو میری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے تو میں سمجھوں گی سورج نے شفق کو مہتاب کی، کرنوں نے سبززاروں کو اور پھول نے شبنم کو اپنا لیا ہے۔ اگر امیر مجد الدین کو میری عزت کا ساتھی بنا دیا جائے تو خالہ میں سمجھوں کہ مجھے حالات نے ذلت کے گوش بدبختی کے غاروں، وقت کے لاکوں اور تخیل کی نگینہ کاری سے نکال کر نغموں کے تواں نگاہوں کے خمار، ثبات و لطیف ناز کی دہلیز۔ میں سمجھوں کہ مجھے حدت خوانوں کی حلاوت مل گئی ہے، میری زندگی کے سفر کے لیے ستاروں کو بادبان بنا دیا گیا ہے اور پیاس سے سرابوں جیسی میری عزت کو دنگ کے لازوال رنگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مرسینہ رکی، پھر کسی قدر دکھ بھرے انداز میں وہ ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر خالہ یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ امیر مجد الدین اس سے پہلے ایک نصرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تنہائی پسند ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے میرے رشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ مانیں گے نہیں۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے ازبل خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، اسے پیار کیا، پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی، پانی اگر لگاتار سخت سے سخت پتھر پر بھی پڑتا ہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ بیٹی، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے ہی۔ اس سلسلے میں حلب جا کر امیر مجد الدین کی ماں سے بھی بات کروں گی۔ شمس الدین اور خطلخہ کے ذمے بھی یہ کام لگاؤں گی کہ وہ اگر تمہیں امیر مجد الدین کو زندگی کا ہم سفر بنانے کی کوشش کریں، لیکن اب بیٹی، اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ پر ہی توکل ڈال دے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امیر مجد الدین یہاں آئیں تو میری بچی تم اپنے اخلاق سے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پر تول تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے مجھے امید ہے کہ امیر مجد الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بہرحال بیٹی، جو جواب تم نے دیا ہے اس سے میں بڑی مطمئن اور خوش ہوں۔ اب تم مطبخ میں جاؤ، جمارہ اور مشال کے ساتھ جا کر کام کرو، اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئے تو جمارہ اور مشال کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ازبل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحہ جمارہ مشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہکہا لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشال دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جس مہم کا آغاز آپ امیر مجد الدین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خدا بند نے چاہا تو میں اور مشال بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ ازبل ڈانٹ دینے کے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی، بہت بری بات، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنسی، ماں، اب ہم تو دونوں بہنوں نے سن لی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام ہو کے رہے۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹ آیا اور جو سامان انہیں منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں دے دیا تھا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سمرون کے گھر کے دروازے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر مجد الدین، شمس الدین و خطلخہ کھڑے تھے۔ مشال نے بڑے خوش انداز میں انہیں سلام کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک سمرون اور کارلوس بھی اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے تھے۔ باری باری ان تینوں سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشست گاہ کی طرف بڑھے۔ مشال دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارہ بیٹھی تھی۔ سمرون اور کارلوس ان تینوں کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے تو اسی لمحہ ازبل بھی نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ دونوں سے مل کر وہ بھی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز مجد الدین نے کیا۔ محترم سمرون، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے خیال میں آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہوگا، اور مجد الدین کہتے کہتے رک گیا اس لیے کہ سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے، فکر مند مت ہو، میں اس موضوع پر اپنے بھائی کارلوس اور ازبل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک جمارہ کا تعلق ہے، میں اس کا اندیہ بھی پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ازبل سے بھی بات کی، اب تم ازبل کا جواب خود ہی سن لو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمرون نے اپنی بیوی اور ازبل کی طرف دیکھا۔
تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بھی پریس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔